جرمنی کا اسرائیل سے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو تحفظ دینے کا مطالبہ۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لبنان اسرائیل سرحد پر جھڑپوں میں شدت۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق عہدے سے مستعفی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے بعد مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث جرمنی نے پیر کے روز اسرائیل سے اس کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو تحفظ دینے کا مطالبہ کیا۔ رام اللہ میں قائم فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے مغربی کنارے میں 100 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جس کی وجہ زیادہ تر اسرائیلی فورسز کے چھاپوں یا آبادکاروں کے حملے تھے۔ جرمن وزارت خارجہ کے ترجمان سیبسٹین فشر نے کہا کہ جرمنی علاقے میں فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے حملوں اور تشدد کی مذمت کرتا ہے، جن کی وجہ سے بہت سے عام شہری مارے گئے۔ فشر نے کہا کہ ہم اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو انتہا پسند آبادکاروں سے بچائے اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرائے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری اور فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کا دعویٰ ہے کہ 3 ہفتوں سے جاری حملوں میں 8000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ جمعے کو اسرائیل نے غزہ پر شدید ترین بمباری کی تھی اور اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں تقریباً 600 اہداف کو نشانہ بنایا۔ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان لبنان اسرائیل کی سرحد پر اتوار کی سے پہر جھڑپوں میں شدت آ گئی، جس کے نتیجے میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کا کم از کم ایک عسکریت پسند ہلاک ہو گیا۔ لبنان کے سرکاری خبرساں ادارے نے کہا ہے کہ ایک اسرائیلی ڈرون حملہ لبنان کے جنوب مشرقی سرحدی شہر میں کیا گیا، جس میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ لبنان سے شمالی اسرائیل کی جانب بھاری میزائل داغے گئے، جس کے جواب میں اسرائیلی فورسز نے توپ خانے کا استعمال کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یورپی یونین مغربی بلکان کے ممالک میں 6 ارب یورو کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتی ہے۔ یورپی مشن کے صدر ارسلا وان ڈر لائن نے کہا کہ شمالی مقدونیہ، البانیہ، کوسوو، سربیا، مونٹینیگرو اور بوسنیا اور ہرزیگوینا سبھی کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور انہیں اپنی معیشتوں اور سیاسی نظام میں اصلاحات کے لیے کام کرنا چاہیے۔ What we aim to do together is to double your economy within the next decade. ارسلا نے کہا کہ خطے کے لیے یورپی یونین کے ترقی کے نئے منصوبے میں مغربی بلکان کے ممالک کے لیے سامان، سروسز، نقل و حمل اور توانائی کی آزادانہ نقل و حرکت جیسے شعبوں میں اپنی مشترکہ منڈی کھولنا شامل ہے۔ ایسے میں جب امریکہ اور چین تعلقات میں سرد مہری کم کرنے کے لیے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، چین نے جنگ عظیم 2 میں خدمات سر انجام دینے والے 2 سابق فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ میل میکملن جو 90 برس کو پہنچنے والے ہیں اور ہیری موئر جو پیر کو 103 سال کے ہو گئے، یو ایس آرمی ایئر فورس کمانڈ کے ان چند زندہ بچ جانے والے اراکین میں شامل ہیں جنہوں نے جاپان کے ساتھ جنگ میں چین کی مدد کی اور فلائنگ ٹائیگرز کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تبادلوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو اگلے ماہ صدر جو بائیڈن اور شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی ممکنہ ملاقات کے تناظر میں جاری ہے۔ پاکستان میں افغان بچوں کو پڑھانے والے اسکول پیر کے روز سے بند ہونا شروع ہو گئے کیونکہ افغان خاندان ملک بدری کی آخری تاریخ سے پہلے روپوش ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے لاکھوں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف ایک غیر معمولی کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، جنہیں ملک چھوڑنے کے لیے 1 نومبر تک کی مہلت دی گئی ہے، جس سے طلبہ اپنے گھر چھوڑنے سے خوفزدہ ہو رہے ہیں اور بعض اسکولوں میں حاضری 2/3 تک کم ہو گئی ہے، جس وجہ سے اسکول بند ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر انضمام الحق نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انضمام الحق کی پلیئرز ایجنٹ کمپنی کے ساتھ مبینہ طور پر شراکت داری ہے، جس کی بنا پر ٹیم کو منتخب کیا جاتا ہے۔ انضمام الحق پر مفادات کے ٹکراؤ کے بھی الزامات سامنے آئے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان الزامات کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی ہے، جو جلد اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ مقامی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے انضمام الحق نے کسی بھی پلیئرز ایجنٹ کمپنی سے تعلق کی تردید کی ہے۔ ہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔